ڈھونڈے نہیں؟ اللہ کا شکر آیت آپ کے سامنے کو ڈھونڈے اللہ کا شکر نہیں میرا شرک تھا یار. دوسرا پھر والدین کے حوالے سے نصیحت کی کہ اس کا خاص طور پہ والدہ کا ذکر تھا کہ ان کا شکر کیا جائے, ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. پھر ایک یہ تھا کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے حوالے سے کنونس کریں تو وہ بات نہ مانی جائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے یا دنیا میں ان کے ساتھ تعلق منقطع کر لیا جائے. بس ان کی وہ بات نہ مانی, بات اسی کی مانی جائے جو حق ہے. لیکن ایون دین اگر فار ایگزامپل کوئی غلط بات کہہ بھی رہے تو آپ ان کے ساتھ نیک سلوک ہی کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ پیرنٹس کے ساتھ اف تک بھی نہ کرنے کا حکم ہے. اف کیا ہوتی ہے؟ نہیں میں نے ان کی آواز نہیں ہے, آواز نہیں ہے, اف بس اف ایک فیلنگ شاید ہے, ایک ناگواری کا, مطلب ان کے سامنے کوئی ناگواری کا بھی احساس ہو سکتا ہے. آپ کے دل میں کوئی ناگواری کا احساس ہوا ہو لیکن انہیں شو نہ ہو. آواز کی تو خیر میرا بحث ہی بڑی ہوا ہے. اف بھی نہ ہو یعنی کہ یہ ورڈ بھی نہ ہے, آسان نہیں ہے. بس اس میں ایک سوال اٹھا تھا وہ آپ نے مجھے بتایا نہیں بعد میں کہ اگر پیرنٹس کہیں آپ کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہیں تو کیا یہ خدا نخواستہ کوئی شرک کے ذمہ تو نہیں جائے گا؟ اس کی لگتا بھی آپ فردر سوچ رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ تھا کہ بتائیے جی نیکسٹ کا کوئی انوالو ہو سر جی, اس کو تو کم از کم استعمال کی کلاس میں نہ ہے جس میں جھنڈوڑا ہوتا ہوں. جی سر جی سر پڑھیں انگریزی اردو میں پڑھیں عربی میں پڑھیں, بتائیں اس میں کیا لکھا اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کو کتنا سے چھوٹا بھی چاہے ہو کہ مسٹرڈ سیڈ کا مطلب بالکل رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے. رائی کا دانہ بھی پتہ نہیں کبھی مچھلیاں وغیرہ پالی ہیں شیشے یا گلی محلوں میں سے نہیں, ان کی جو خوراک ہے وہ جو وائٹ سے زیادہ ہوتا ہے, تین سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, جس کو جو کلچوں پہ تین لگتے ہیں اس سے بھی چھوٹا اس کا سائز ہوتا ہے, تو وہ ہے شاید رائی کا دانہ. تو اگر اس جتنا بھی کوئی عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے وہ چاہے پھر آسمانوں میں ہو زمین میں ہو تو وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گا. تو پھر ذرے کا حساب ہے. ایک اور میں نے شاید جگہ آپ کو بتائی تھی کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی, اگر ذرہ برابر بھی کوئی برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. تو یہاں بیسیکلی قیامت کے ایمان کے حوالے سے بات ہوگی کہ انسان کا جو قیامت کے حوالے سے بلیف ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں چھوٹے سے چھوٹا ہے, جہاں بھی کر رہا ہوں مجھے کل اس کے حوالے سے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اگر یہ چیز ذہن میں رہے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ چیز ہم سن لیتے ہیں, میں نے کہا آپ نے سن لی ہے, لیکن ذہن سے نکل جاتی ہے. جب ہم کچھ عمل کر رہے ہوں یہ چیز اس وقت یاد آنی چاہیے کہ کیا میں جسٹیفائی کر دوں گا. جب بھی آپ کو زندگی میں کام کریں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال اپنے آپ سے آنا چاہیے کہ کیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے اس عمل کو جو میں کر رہا ہوں جسٹیفائی کر دوں گا. اگر تو کر دیں گے پھر شاید ٹھیک ہے, اور اگر جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے اندر سے آواز آئے گی. اگر جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو شاید ریکوائرڈ یہی کہ رک جانا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ نہ رک سکیں اور جذبات میں آ کے وہ کام ہو ہی جائے تو فوراً پلٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ انسانی تقاضے کے طور پہ ہم کمزور ہیں, غلطی کر بیٹھتے ہیں, لیکن اس پہ اڑنا نہیں چاہیے. انسان کو فوراً پلٹنا چاہیے. پلٹنے کا مطلب توبہ کرنا. توبہ کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا لاسٹ کلاس میں, لاسٹ ڈسکشن؟ توبہ کب ہو جاتی ہے؟ پکا ارادہ ہو اور معافی مانگ لینا ہے, اور ارادہ ہی ہے کہ میں نے چھوڑنا ہے. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ دوبارہ ہو جائے, لیکن جس وقت آپ یہ کمٹمنٹ کریں اللہ سے اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں پوری کوشش کروں. یعنی کہ اس وقت کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہونے چاہیے. گناہ ہے, ویسے ہو گیا ہے, انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ رپیٹ نہ ہو, اور اس کے لیے جو بھی پاسبلٹی میرے بس میں ہوگا میں وہ ذرائع بھی اختیار کروں گا. مثلا فار ایگزامپل کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں آپ جہاں یہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں نہ جایا جائے, اوائڈ کیا جائے.
ٹھیک ہے، مطلب کچھ تو ہمت انسان کرے. یقیناً رب کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑی سی کوشش پہلے انسان کرے. دنیا آزمائش ہے، کوئی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے وہ تو زبردستی بھی دے سکتا ہے، لیکن زبردستی ہدایت کا مطلب پھر اپنی آزمائش نہیں ہے، وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا آزمائش کا. اگر زبردستی اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو نیک کر دے، آپ کی ایک خواہش ہو، دعا ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ رستے پہنچا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب میں شاید اپنے کچھ ایکسپیرینسز سے کے ساتھ روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری سب میں خواہشات بھی عجیب سے عجیب سی ہیں، اچھے کام کی خواہشات بھی ہماری نہیں ہیں. کوئی خواہشات ہے ہماری، خواہشات تو ہیں، لیکن دین کے حوالے سے ہماری کوئی خواہش نہیں. انٹینشنلی بھی ہم نے کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا. مطلب یہ خدا نخواستہ کریٹیسزم نہیں ہوتا، ایک شاید احساس دلانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس چیز کا احساس دلایا. آپ کو ہم روٹین میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بڑی خواہشات ہیں ہماری، لیکن آخرت کے حوالے سے ہم خواہش بھی نہیں کرتے. تو جب فار ایگزامپل خواہش ہی نہیں ہے تو اگلا قدم تو بڑی دور کی بات ہے. جن چیزوں کی آپ کی دنیا میں حوالے سے خواہش ہے، آپ کچھ نہ کچھ اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتے ہیں نہیں، کوشش کرتے ہیں وہ اچیو ہو جائیں. جہاں تک ہو سکے کرتا رہو، کوشش کرتا رہو. اسی طرح اگر آپ کی آخرت کے حوالے سے بھی خواہشات ہوں، میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے فار ایگزامپل، اگر یہ خواہش پیدا ہو تو کچھ نہ کچھ اسٹیپس ہوں گے نا. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان اسٹیپس کے رزلٹ میں آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے. آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے. ٹھیک ہے، گناہ بے تحاشا ہے، انفارچونیٹلی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے سامنے سرنڈر نہ کریں. اپنی کوشش پوری کریں، خواہش رکھیں، دعا کریں. یہ تو ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں. خدا نہ خاصا پھر ہو جائے، پھر واپس آئیں. اڑنا نہیں. جس دن اڑ جائیں وہ کہانی ختم. جس دن یہ کہہ دیں یار بس اب اس دور میں یہی ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کے سامنے سرنڈر کر دیے، اور ڈیفینیٹلی پھر کوئی واپسی نہیں. میرا مطلب فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ اسی طرح ہی ہوگا، اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ میں مڑنا ہی نہیں چاہتا. میں نے بات کر کے ختم کر دی. تو اگر میں کسی دن مڑنے کا مڑنے کا راستہ ہی بند کر دوں گا تو بات جتنے مرضی گناہ گار ہو جائیں، میری ریکویسٹ یہ ہے کبھی جسٹیفائی نہ کریں. ہمیشہ یہ ضرور کہیں کہ میں کمزور ہوں، یا اللہ تو ہمت دے مجھے اس سے گناہ چھڑوا دے. ہمیشہ یہ کہ چاہے خدا نخواستہ سارا دن ہو رہا ہے، ساری رات ہوگی، لیکن یہ ورڈز نہیں کہ یار سب کر رہے ہیں. یہ بھی اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایروگنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. سب کر رہے ہیں تو سب کرنے سے جسٹیفائی نہیں ہوتا. سب کر رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، اب اس دور میں یہ کیسے ممکن ہے. ان سینٹنسز کا میننگ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ ایک دور ایسا آنا ہے کہ دین پہ چلنا آپ کے خیال میں امپاسبل ہے، اور اللہ کو خدا خاصہ نہیں پتا. تو ٹھیک ہے، مشکل ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ناممکنات میں سے نہیں ہے. یقیناً ارد گرد اچھے لوگ کم ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کوئی بھی نہیں ہے یہ بھی شاید مناسب صحیح بات نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ایک بھی ہے، اور بلکہ اگر ایک بھی نہیں ہے تو ہم کیوں دوبارہ لے لیں گے. آ کر فی الحال گزارا کر لیتے ہیں. میرا بھی ٹیسٹ لینے کی کوشش کی آپ نے کہ پڑھ کے دکھا. جی سر، اس کے بعد پھر ہم آگے چلے گئے تھے شاید، بلکہ یہاں پہنچے تھے اوپر. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو 3 وصیتیں کی تھیں، یا 3 ایک ایک کر کے پڑھیں. سب سے پہلے صلاۃ، پھر اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کافی میرے خیال بات ہوئی تھی کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. لیکن اس کے بعد ساتھ ہی جو لکھا ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ کسی کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے، خود بھی صبر کرنا پڑے گا. اور اگر کسی اور کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. یہ تو اپنا نفس نہیں مانتا، بجائے اس کے کہ آپ اپنے کسی دوست کو سمجھائیں تو وہ مان جائے، بڑا مشکل ہے. اور شاید امیڈیٹلی تو کبھی بھی نہیں، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو سنانا شروع کر دے اور آپ کو ویسے ہی ڈس اپوائنٹ کرے. اسے یہ کہے کہ تم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا، انہوں پتہ ہے تو کہیں. تو یہ جو اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی آپ اس سے لڑ نہیں سکتے. اگر لڑیں گے تو بات ختم. اگر لڑیں گے تو ویسے ہی آپ کی بات وہ شاید دوسری اینڈ ہو جائے گی، مقصد ہی فوت ہو جائے گا سمجھانے کا. اس وقت آپ کو صبر کرنا ہوگا.
صبر کا مطلب وہ کرٹیسائز کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے باقی ایسے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر انسان کبھی ویسا تھا اور وہ چینج ہو گیا تو آپ اسے ہمیشہ وہی تانے دیے رہیں لیکن لوگ دیں گے. حالانکہ یہ میرا خیال ہے کہ ریلیونٹ ہے کہ کون پہلے کیسا تھا، لیکن لوگ فوراً آپ کے کریکٹر پہ انگلی اٹھائیں گے. ہو سکتا ہے فی الحال بھی آپ کے کوئی پرابلمس ہوں، مسٹیکس ہوں، وہ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، تو اس میں پھر آپ کو صبر ریکوائرڈ ہے. اور صبر آسان بھی نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دوستوں سے مشکل ہو جاتا ہے، اگر کوئی ریلیٹیوز ہیں تو ان سے اور مشکل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن اس کے لیے صبر بھی ریکوائرڈ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہی سورہ مطلب حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کاموں پہ صبر، ان کاموں کے بعد صبر بھی کرنا پڑے گا. تو یہ نہ ہو کہ جیسے کوئی کرٹیسائز کرے تو آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں، بلکہ کیا کریں، سمجھاتے رہیں اور اپنے اندر صبر پیدا کریں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ اکنالج کیا ہے، جو آخری ورژن ان نظاری کا بھی من عزم الامور، اس کے ذرا ٹرانسلیشن پڑھیں کہ یہ واقعی مشکل کاموں میں سے شیورلی دس از اے ریزالو، یہ آسان نہیں ہے. بے شک انڈیڈ دیٹ از مطلب یہ بڑا ڈٹرمنیشن کے کاموں میں سے، عزم الامور یہ بڑے کاموں میں، یعنی کہ صبر کرنا، مصیبتوں پہ صبر کرنا چھوٹا کام نہیں اللہ تعالیٰ کا، واقعی بڑا کام. لیکن کیا بڑے کام کرنے چاہیے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے؟ دیکھیں آپ خواہش تو نہیں چاہیے. سر یہ جب ہم بیٹی کے برائی کا حکم دے دیتے ہیں بعض ٹائم کچھ میرا خیال اس پر کافی ڈیٹیل بات ہوئی تھی کہ کس طرح دینا چاہیے. کر لیں آپ سوال میں. نہیں کچھ ایسی چیزیں جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلا اسٹیپ تو یہ کہ کم از کم موٹا موٹا اس کو چھوڑیں. اب ڈیفینیٹلی خود کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو کم از کم خود کو چھوڑنے کی کوشش کریں. نہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو آپ ظاہر نہیں ہو رہا نہیں ایسا کہ آپ کی بات پہ وزن نہیں آئے، آپ خود ہی نہیں کہہ سکیں گے کنونسنگ وے سے، کیونکہ آپ کو پتا خود آپ تو دیکھا آپ کے اندر سے وہ جذباتیت، وہ جذبہ نہیں آئے گا جس سے لوگوں کو سمجھایا جا سکے اگر آپ خود ہی انوالو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انوالو ہیں اور چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو گائڈ کریں کہ یار آؤ آپ بھی کوشش کرو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن خود نہ چھوڑنے کی کوشش بھی نہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. یہ تو میرا جس طرح آپ نے سنا ہوگا چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا، تو چراغ تو چراغ پر نہیں ہوتے تو بلب کے نیچے بھی اندھیرا نہیں ہوتا. دیکھا کہ وہ پرانا زمانے میں بلب ہوتا ہے، باقی روشنی وہ جو بلب ہوتا ہے اس کے نیچے اندھیرا ہی ہوتا ہے. تو مطلب اس کا یہ کہ خود کہاں ہے اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. کیا آپ کا کیا ذہن کہتا ہے کہ آپ کو کوئی اس طرح سمجھا رہا ہوں؟ تو جب بھی کبھی زندگی میں مسئلہ ہے نا، بات سمجھ نہ آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیشہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ سمجھ لیں، اس کی جگہ کھڑا کر لیں جس سے آپ کو کوئی آپ جس کے ساتھ آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا اس سے کوئی ریلیشن شپ رکھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا نا کہ میں یہ اس کے ساتھ کروں یا نہ کروں، تو اپنے آپ کو ذرا اس کی جگہ رکھ لیں اور پھر سوچیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہو جو آپ کرنے لگے، تو اکثر میں نے دیکھا کہ شاید انسان صحیح نتیجے پہنچ جاتا ہے. ورنہ سب نہیں ہوتا میرے تو خیر ہے، لیکن اگر آپ کبھی اس طرح دیکھیں گے اگر یہی میرے ساتھ ہوتی تو مجھے کیسا لگتا، اگر کوئی میرا موبائل اٹھا کے لے تو مجھے کیسا لگے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے یار کیا ہو گیا، اگر اس کا موبائل اس نے کیا کرنا اگر اس کا کیلکولیٹر میں لے گا تو کیا ہوگا، فوراً اگر اپنے آپ کو اسی جگہ رکھ کے سوچیں تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی ڈسیزن لینا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ تو سر ابھی شاید ہم سرسری سارٹ آف کیا ہے مطلب پڑھ رہے تھے، لیکن جو تھوڑی بہت باتیں تھیں کچھ ریزنیبلی میرا خیال ہے کہ کلیئر ہے. بس آگے چلیں، بس یہاں سے آگے شروع کریں. دین سر یہ میں جو اپنا اخلاقیات کا لیول ہے نا، وہ ایز اے قوم میرا خیال ہم بہت فسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری اخلاقیات جو ہے نا وہ عام سوشل نارمس بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا بیہیویئر ہے، کنڈکٹ ہے، اس حوالے سے ذرا چند باتیں ذرا پڑھیں. ہم لکھا ہوا بلا تسائل خط لگے الناس، اس کی ٹرانسلیشن ہے اینڈ ڈو ناٹ ٹرن یور نوز اپ ٹو پیپل، یعنی کہ وہ نہیں منہ پھیلا کے چلنا، تکبر سارٹ آف مطلب تکبر کے ساتھ چلنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے اپنا تکبر نہ ہو.
ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کے چلو. ہوتا ہے ایسا؟ ہونا چاہیے لیکن کلیئر ہے ویسے. پھر اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ اس طرح سے کیا ہے کہ بے شک اللہ کو ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر اس شخص سے جو مختال فخور، جو ایروگنٹ ہو اور فخر کرنے والا. مشکل انگریزی مختال اصل میں گھوڑا کبھی آپ نے دیکھا؟ یس گھوڑے بھی یہ جو خاص طور پہ جو ایک تو بیچارے وہ ہوتے ہیں جن سے وہ بار برداری کروائی جا رہی ہوتی ہے، ایک طرح جو تھوڑے سے ذرا وہ کسے کہتے ہیں جس طرح یہ جن سے پولو وغیرہ کھلواتے ہیں، ذرا مطلب تھوڑا فری کلاس کے گھوڑے، تو ان کی گھوڑے کی چال میں بھی ایک وہ ذرا اردو میں تو اس کو جو ورڈ کہتے ہیں وہ تنیا میں سنا ہوگی، اور جب چلتا ہے تو اس میں ذرا ایک ایروگنس تمکنت سارٹ آف ایک ورڈ ہے اردو کا. گھوڑا کی چال جو ہوتی ہے وہ ذرا تکبرانہ سارٹ آف ہوتی ہے. یہ خاص طور پہ جو یہ جو جن گھوڑوں کو نسلی گھوڑوں کو پالا جاتا ہے، تو یہ اصل میں وہاں سے ورڈ نکلا ہے. یہ جو مختال ورڈ ہے نا، کہ مطلب ان گھوڑوں کی طرح سارٹ آف، مطلب ان سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح گھوڑوں میں ایک یہ خصلت ہوتی ہے کہ ان کی چال میں ایک تکبر اور غرور کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان میں پسند ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو ایروگنٹ ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تکبر میں ہوتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو الحمدللہ ایسا کوئی ایشو نہیں یا ہے. بہرحال ہمارے معاشرے میں اگر ہے بھی تو انشاءاللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو اصل میں انسان تکبر کس چیز پہ کرتا ہے؟ آپ بتائیں گے تین چار چیز پانچ چیزیں کن چیزوں پہ تکبر؟ دولت پہ، دولت پہ، اور علم پہ، طاقت پہ، اور شہرت پہ، نسب سے. جتنی چیزیں ہم نے بولی ہیں ذرا دوبارہ بولتے ہیں کہ کر کے دولت پہ، طاقت پہ، نسب پہ، شہرت پہ. انسان سمجھتے ہیں یہ میں نے خود کمائی ہے. مگر آپ حقیقت کی نظر سے انہیں دیکھیں گے تو یہ تو رب نے دی ہیں. تو انسان کیا بھول جاتا ہے کہ یہ مجھے ملی ہے. وہ کیا سمجھتا ہے یہ میں نے کمائی ہے، میری ہے. تو جب میری ہے تو تکبر ہوگا. لیکن اگر یہ محسوس کرے انسان کہ مجھے تو ملی ہیں اور ٹیمپریری ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی چیزیں ذہن سے نکل جائیں گی. تو ہم کیونکہ بالکل ہی بھول گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم خود کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. وہ زیادہ کما لیتا ہے بلکہ لوگوں سے یہ کہتا رہتا ہے یار محنت کیا کرو. وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے فیکٹری لگائی تھی، وہ پتہ نہیں رب نے کن کن مشکلات میں سے مجھے گزار کے کیا بنا دیے. تو اسٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں غریبوں کے، خاص طور غریب کو دیکھ کے ان کو کم کم کرایا تو یہی ہے مانگتے رہنا ساری زندگی. اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے والی، یہ بھول جاتا ہے انسان کہ میں کیا تھا، مجھے رب نے کیا بنا دیا. تو جب بھی انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ میری ہیں چیزیں، تو یہ تکبر غرور ضرور آئے گا. حالانکہ ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ یہ رب نے مجھے دی ہے. کیا عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو جب چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. لیکن انسان بھول جاتا ہے، اور اس بھولنے کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، ان کے سامنے ایروگنٹ ہو جاتا ہے، انہیں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حسین جب رزلٹ آتا ہے تو جو نوجوان پاس ہو جاتے ہیں ان کا بیہیویئر ایک دم اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو ساتھ ہی بیٹھتے ہوتے تھے اور رہ جاتے ہیں کافی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اگر یہ پڑھا کریں نا تو کیسے فیل ہو گئے. اور انسان خود بھول جاتا ہے کہ میں نے جسٹ بائی چانس پیپر کی رات کو جو سوال دیکھا تھا اسی سے ملتا جلتا ایگزام میں آ گیا تھا، دیر فور میرے سے فٹافٹ ہو گیا تھا. اب اگر کسی نے وہ نہیں دیکھا تھا تو اس کا قصور ہے. میں بڑا تیز تھا، مجھے پتہ تھا یہ سوال آ جانا. جسٹ ایک چانس ہوتا ہے. سی اے میں تو خاص طور ایسا بہت کچھ بائی چانس ہو رہا تھا، بائی لک ہو رہا تھا. پیپر کرتے ہوئے بھی سم ٹائمز آپ کوئی ایسا سوال اٹھا لیتے ہیں جو زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے، ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، پورا اٹیمپٹ نہیں ہوتا. اور ایز کمپیئر ود دیٹ پرسن کو دوسرا وہی کوئی صحیح رائٹ چوائس کہہ لیں، بس چوز کرتا کرتا کوئی ایسا سوال اٹھا لیتا ہے جو اس سے صحیح ہو جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، دوسرا فلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اینڈ میں بھول جاتا ہے. کہتا ہے میں بڑا پڑھتا تھا،
لیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اپنی کوشش کریں آپ, لیکن کسی فیل ہونے والے کے جذبات سے کبھی نہ کریں, کیونکہ یہ بڑا ٹیمپریری ہے, کوئی پتہ نہیں اگر یہ ٹائم میں یہ گیم ریورس ہو رہا ہے. تو یہ تو اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہ صرف شارٹ اسپین آف ٹائم ہے جس میں آپ کبھی آگے نکل جاتے ہیں, وہ پھر اچانک کبھی کوئی پیچھے والا ایک دم اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن وقتی طور پہ جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ, اس سے کوئی تکبر ضرور نہیں آنا چاہیے, بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ نوازے شاید اتنا ہی انسان کو ہمبل ہونا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے کہ میرے پہ واقعی رب کا کرم. ٹھیک ہے, باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اب رہ گئے ہیں وہ بس ڈپریسڈ ہی رہیں, وہ اپنی محنت ضرور کریں, لیکن کم از کم اگر آپ انہیں حوصلہ نہیں دے سکتے تو خاموشی ضرور اختیار کریں. آپ کو نہیں پتہ چلتا اس وقت انسان جو اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے, اس کے لیے وہ ایک ایک لفظ بھی پتھر کی طرح برس رہا ہوتا ہے اس کے سر پہ. آپ ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں, تو اس وقت تو انسان کے جذبات ہوتے ہیں جو رہ گئے ہو, وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو رہ گیا ہو. اور جو اپنی خوشی میں ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا شکر اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے مذاق کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ شاید اس مذاق میں بہت سے ایسے بھی کام کر جاتا ہے جو اس کے دل پہ پتھر کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں خدا نہ خواستہ دل سے دعاؤں کی جگہ بد لگ جائے ہوتا ہے. یہ آپ کو شاید میں سوری بہت سر تو میں نے مین سے ایک سوری ایک تو ہے نا, ہم اوور آل سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں, لیکن ہمیں ہمیشہ قرآن کو پڑھ کے اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے, اور جو اس وقت ہمارے سرکمسٹانسز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے. جب اور آگے چلے جائیں گے پھر اور آگے اور آگے, ہمیشہ قرآن کو لوگوں کے لیے نہیں اپنی ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے. اب ڈیفینیٹلی بہت سے ایسے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں لیکن آپ کر ہی نہیں سکتے, تو یہ کہنا میں وہ نہیں کر رہا, میں وہ نہیں کر رہا, وہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو جو اس وقت آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اپنے آپ کو ایویلیوٹ کریں, اور اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام اس وقت نہیں چھوڑ سکتے تو بھول جائیں کہ آپ کے بینک بیلنس میں اربوں روپیہ پڑا ہو اور بعد میں آپ کسی غریب کو انسان سمجھ بیٹھیں, کسی ملازم کو بھی انسان سمجھ لیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر شروع سے ہی آپ نے صحیح ہو. ورنہ جیسے 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 دنیاوی اسٹیٹس امپروو ہوتا ہے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں, اور جتنے ہی ہیں یہ نعوذ باللہ میری خدمت کے لیے پیدا ہوا. یہ انسان آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو مزدور ہیں یا یہ جو کمپنی کے امپلائیز ہیں فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, یہ تو کیونکہ محنت نہیں کرتے تو اس لیے ان کا اتنا ہی بنتا ہے, اور میں بڑی شے ہوں, میں بڑی عقل مند چیز ہوں, تو دیر پر میں ڈیزرو کرتا ہوں. یہ کوئی خدا نہ خاصا ڈیزرو والی بات نہیں ہے, یہ رب کی مرضی ہے, اس نے کس کو دے کے آسمانا ہے اور کس سے لے کر. ٹیمپرری ہے, وقتی ہے, لیکن انسان بھول جاتا ہے. یہ آپ کو سر محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے, تو وہ جو محنت کرنے والا دوست ہے وہ محنت تو ہم ہی کر رہے ہیں, ہم نہیں لگے دوست. نہیں آپ نے بھی کہا کہ محنت جو آپ کر رہے ہو وہ ادھر بھی ہے کہ یہ پھر اللہ کی طرف سے ٹھیک ہوتی ہے کہ کس نے محنت کرنی ہے. نہیں, کس کی محنت کا ریوارڈ کیسے ملنا ہے یہ اللہ کو پتہ. ایک ہو سکتا ہے ہمارا اپنا ذہن ہو کہ اس محنت کا ریوارڈ مجھے یہ ملنا چاہیے, وہ آپ کی اپنی سوچ ہے, لیکن ایک رب کا اپنا پیسہ, تو دنیا رب کے پیسوں سے چل رہی ہے. پھر وہ کیسے ہو گئی کہ وہ اگر آپ نے محنت کی ہے تو اس کا اجر میں وہ یہاں نہیں کماؤ, ابھی نہیں تو کر. اجر کی بات نہیں کرتا, اجر کی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کی ہے محنت, میں نے یہ کام کیا. نہیں ٹھیک ہے, لیکن میں نے جو کیا یہ ذہن میں رکھا ہے نا کہ میں نے اللہ کی توفیق سے کیا. ٹھیک ہے ہم بول دیتے ہیں, لیکن یہ بولتے ہوئے مطلب مینس یہ نہیں, مطلب یہ آپ کو نہیں بھلا دینا. ان سینٹینسز کا میننگ یہی ہونا چاہیے کہ جو مجھے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان سے میں نے کی. ٹھیک ہے, اکثر ہم اس طرح سینٹینس بولتے نہیں ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. مطلب اللہ کو خدا نخواستہ ہم ایکویشن سے نکال کے اگر یہ کہیں کہ یہ صرف میری محنت کا پھل ہے, تو یہی تو قانونیت ہے, یہی فرعونیت ہے. قانون کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ تھی, میں آپ کہتے ہیں میں دکھا قانون کا پتہ ہے اس کا, جب لوگوں نے کہا کہ تجھے رب نے مال دیے اتنا تو خدا کا شکر ادا کر, میں نے اپنے علم سے کمایا. یہ آج بھی کہتے ہیں لوگ, آج بھی ایسی. اب آپ اچھا مجھے بتائیں اسٹیٹمنٹ کا مسئلہ ہے, میں نے اپنے علم سے کمایا. یہی تو سارا گیم صحیح, یہی تو سارا مسئلہ ہے, میں نے اپنے علم سے کمایا. محسوس بھی نہیں کر رہے تھے. علم کہاں سے آیا میرے پاس؟ پھر سارے علم والوں کو مل گیا, یہ سارے علم والوں کو کیوں نہیں ملتا؟
اللہ تعالیٰ نہیں مطلب وہ اللہ آپ کون چوز کرتا ہے کہ اس علم والے کو ملنا ہے اپرچونیٹی مل رہی ہے. اور کیا آپ کے گھر میں سارے پڑھے لکھوں کو ملا ہو؟ بہت سارے جو ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں میں سے بہت سے میجورٹی بلکہ شاید ان کا پڑھائی کوئی سے اتنا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کہ آج ہم پڑھائی چھوڑ دیں. لیکن اس کے اپوزٹ ہے کیا ہر ان پڑھ کو ملا ہوگا؟ ہر ان پڑھ کو بھی نہیں ملا ہوگا, ہر پڑھے لکھے کو بھی نہیں ملا ہوگا, کچھ پڑھے لکھوں کو بھی ملا ہوگا, کچھ ان پڑھوں کو بھی ملا ہوگا. اس کا مطلب ملنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنی محنت کریں. یہ بھی کیوں کریں کہ یہ بھی اللہ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملنا ہے, کتنا ملنا ہے, نہیں ملنا ہے, یہ ڈیسیژن ہمارا نہیں. ٹھیک ہے, آپ کچھ اور تو نہیں کہتے, میں نے کچھ اور جواب دے دیا. جی اینی ادر کنفیوژن؟ پہلی معنی انسانیت مر گئی. یہ قرآن سمجھنے کے لیے نا ہمیں کم از کم انسان واپس بننا پڑے گا. ہمارے لیے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی, لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا, ہم تو ان چکروں پھنس گئے. یہ تو سمپل انسانیت والی چیزیں ہیں. ہمارے سوسائٹی میں تو بالکل ہی تباہی بربادی ہو گئی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اتنی عام ہو گئی ہیں جو ہر بندے کو پتہ ہے کہ غلط. کسی کی چیز نہیں اٹھانی, کسی کو تنگ نہیں کرنا, یہ تو میرا خیال ہے برائی کنسیڈر نہیں ہوتی. آگے چلتے جی سر. اس کے بعد پھر چال میں میانہ روی, بی ماڈریٹ ان یور پیس, اور اپنی آواز کو بلند نہ کریں. یعنی کہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو آرگیومنٹ ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا, کوئی دلیل نہیں ہوتی ہماری بات میں, لیکن ہم اونچا اونچا بول کے ہم دوسرے کو آواز کو مطلب اس کے آواز کے اوپر حاوی ہو کے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات مانیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آرگیومنٹ ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر فرض کریں آپ کو محسوس ہو کہ آرگیومنٹ سے بھی بات نہیں بن رہی اور لڑائی ہو رہی ہے, تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ پھر آپ اس لڑائی کو چھوڑیں اور کم از کم آپس کے تعلقات نہ خراب کریں اور بحث چھوڑیں. کیونکہ اکثر محسوس ہمیں بھی ہوتا ہے کہ بحث کا نتیجہ کچھ نہیں, لیکن بحث ہی بحث ہے. تو پیس میں ماڈریشن, پیس میں ماڈریشن کا مطلب میانہ روی کا مطلب تیز, تیز نہیں چلتے ہوئے, نہ بہت تیز. اب دیکھیں یہ بھی اخلاقیات ہے, نہ بہت سلو, ایک ماڈریٹ پیس ہو جو آپ چل رہے ہیں, جس سے آپ کی آواز ایک بلند آواز میں بات نہ کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل بن کے دی ہے کہ اگر بلند آواز ہی اچھی ہوتی تو سب سے بلند آواز تو گدھوں کی آواز. تو بلند آواز ہونا اچھی چیز, مطلب اگر اچھا ہوتا تو سب سے بیسٹ آواز پھر کس کی کنسیڈر ہوتی؟ آئی ہوپ کہ ہم سب اسے شاید ورسٹ کی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان ادر ورڈس اگر کوئی انسان یہ کام کر رہا ہے اونچی آواز میں لگا ہوا تو وہ بھی پھر کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی. یہ جو چیزیں نا یہاں سے ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. کوئی بھی انسان اگر میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ہمیشہ آپ کی کچھ اکوموڈیشن ضرور کروں گا کہ یار میری اس بات اس کو برا نہ لگ جائے, یہ میرے مطلب یہ نہ میرے سے دور چلا جائے. یہ باتیں رب ہی کر سکتا ہے, مطلب رب ہی ہماری سائیکی سمجھتا ہے. اور وہ جس طرح نہیں تھا ایک بڑا سمجھانے کے انداز میں, تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بار بار ایسی ایگزامپل بھی دیتے ہیں جو سیدھی ہٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہٹ ہونی بھی شاید چاہیے تبھی ہمیں سمجھ بھی آتی ہے. جس طرح ہم نے وہ غیبت کے حوالے سے سنا ہوگا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جس طرح وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. یہ تو سنی ہوگی, یہ بھی قرآن کے آئے ہیں. تو اس کو بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ مطلب کتنی ایکسٹریم ایگزامپل ہے. اب دیکھیں مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو ہم کتنا برا ہمیں لگتا ہے, لیکن ایز کمپیئر ٹو غیبت وہ ہم انجوائے کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نزدیک مطلب وہ اتنی بری چیز ہے غیبت, جس طرح مردہ بھائی پڑا ہو, بھائی بھی ہو, مردہ بھی ہو, اور اس کا خدا نہ خاصا کوئی گوشت کاٹ کے کھا رہا ہو. مطلب یہ تو ہم ایسے ہی اللہ کا شکر امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب غیبت کی باری آتی ہے تو انکلوڈنگ مین, شاید اللہ معاف کرے, سب لوگ انجوائے کرتے ہیں تو کہ بڑھا کے. غیبت ویسے کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ نہیں, کسی کی پیچھے صحیح چیز, ہاں جی صحیح پائی جاتی ہے, ایسی برائی جو اس میں ہے بھی اس کو ڈسکس کرنا. اگر نہیں ہے کسی میں کوئی برائی اور وہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ تو بہتان ہے. تو غیبت مطلب یہی ہوتی ہے کہ کسی میں کوئی برائی ہے اور وہ ڈسکس ہو رہی ہے اس کی غیر موجودگی میں. ٹھیک ہے, تو جس سے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ غیر موجود ہے وہ,
اسی طرح یہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک مردہ شخص پڑا ہوا ہے اور اگر آپ اس کا گوشت کاٹ کے کھا رہے ہیں تو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا اپنے آپ. اسی طرح اسی کانٹیکس میں. تو اگر تو کسی میں کوئی برائی نہیں ہے اور آپ اس کی مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی ہے, وہ تو بہتان ہو جائے گا, وہ تو اس سے بڑا جرم ہے. تو یہ تو پھر جیسے ہم پولیٹیکل آرگیومنٹس کرتے ہیں. نہیں, وہ ایک ہوتی کچھ ہوتی اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں. کچھ ہوتی ہیں پولیٹیکل فگرس جن کی, لیکن بہرحال ان کی بھی پبلک لائف پہ آپ بحث کر سکتے ہیں. ایک ان کی پرائیویٹ لائف ہے, اس میں نہیں کر سکتے. لیکن ہم انفارچونیٹلی اب تو ہم جہاں نکل گئے ہیں وہ تو پبلک پرائیویٹ ایوری تھنگ از آن. لیکن بہرحال وہ جو لوگ اپنے آپ کو پبلک فگر بناتے ہیں کم از کم ایون دین ان کی پرائیویٹ لائف کے میرے خیال میں بحث نہیں کرتے. یہ ڈیفرنٹلی کچھ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, فار ایگزامپل CID ٹائپ. اب وہ اگر کسی کی جاسوسی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ تو ایک اوور آل سوسائٹی کے حوالے سے. تو یہ تو ایک عام انسان جو ہے معاشرے میں جو بس رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ تو ایکسیپشنز ہیں. بہتر تو یہ تھی کم از کم پرائیویٹ لائف تو میرے خیال ہے کسی کی ڈسکس نہیں ہے, اور پبلک لائف بھی ڈسکس کرتے ہوئے میرے خیال ہے لمٹس کے اندر آ جائے. جہاں ویسے اس وقت ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں یہ بھی شاید ہمیں ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے ہوں. میں بس فردر ڈیٹیل میں نہیں بات کر رہا, لیکن آئی ہوپ کہ سب کو پتہ اس وقت بحث ہی ہے کہ فلانا بھی وہ ہے, فلانا بھی وہ ہے, فلانا بھی وہ ہے, اور وہ بھی وہ ہے, لیکن میں بڑا نہیں ہوں. اپنے طرف کسی کا دھیان نہیں. حالانکہ ہم بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں, بلکہ اگر اپنی طرف دیکھیں تو شاید اسی لیے بچے ہوئے کہ چانس نہیں ملا. تو ٹھنڈے دل سے کبھی سوچیں جتنا چانس ملا ہوا ہے ہم بھی ماشاء اللہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک سر حضرت لقمان کی وصیت ہے. باقی تو پھر اگر نیا ٹاپک اسٹارٹ ہو گیا. آج جو پڑھی گئی ہیں کہ باتوں نے تھوڑا سا رپیٹ کر لیے تھے. جی ذرا یہاں سے اس میں کس آیت میں بتائیں کیا کیا ڈسکس ہو رہا ہے. جی سلمان صاحب انگریزی پڑھ کے اردو میں تھوڑا سا بتا دیں. کتنا منہ جیسے میں ہاں, منہ پھلا کے لوگوں سے مطلب فخری طور پہ اور اکڑ کے زمین پہ نہ چلو. کیونکہ اس میں نہیں وہ کہیں اور ٹھیک ہے. ایک تو مطلب یہ ہو گیا, اور پھر دوسرا تھا آواز کے حوالے سے, پیس چلنے کے حوالے سے اور آواز کے حوالے سے. شاید ماڈریٹ رہنا چاہیے زندگی میں. ماڈریشن ایکسٹریمز میں چلے جاتے ہیں, تو نہ اس ایکسٹریم نہ اس ایکسٹریم. یہ جو درمیانہ راستہ ہے وہ جسے صراط مستقیم بھی کہتے ہیں, وہی ریکوائرڈ ہے. انسان بیلنس لائف گزارے, نہ ادھر نہ ادھر, ایکسٹریم سے بچے. ٹھیک ہے, کوئی اور کوشچن ہو یہاں؟ سر یہ بحث سے مطلب بہت زیادہ کامن ہو گیا, اس سے بچنے کا مطلب کیسے اب اصل میں بحث ہونا بھی کامن ہو گیا, اور فضول باتوں پہ بحث کرنا بھی زیادہ کامن ہو گیا. نہ چاہتے مطلب اور پھر ایسی چیزوں پہ جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. جس کا ہم ہر چیز پہ ایکسپرٹ ہیں. ساری زندگی ہو سکتا ہے بلہ بھی نہ اٹھایا ہو, لیکن بابر اعظم کی بیٹنگ کیسے صحیح ہو سکتی ہے یہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے. یہ بھی ساری قوم کا پتہ ہے, اور ہر بندہ جب بات کرے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ صحیح پتہ ہے. آپ فلموں میں چلے جائیں, ڈراموں, پولیٹیشنس میں آتے ہیں, آپ کو وہ بھی پتہ ہے کہ پالیٹکس کیسے ہونی چاہیے. ہر بندے کو یہ پتہ ہے. ہر بندے کو اپنے کام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. جو اس کا کام نہیں ہے نا, اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایکسپرٹ ہوں. یہ میرا خیال ہے ہم کو رک کے سوچیں گے کبھی تو ہونا. ہم نے تو قسم اٹھا لی کہ ہم نے سوچنا ہی کچھ نہیں. اور وہ جو آپ کے ہاتھ میں ابھی اس وقت ہے کیا اسے کہنا چاہیے, ہر وقت آپ بھی صحافی ہیں اس وقت. صحافی کیا ہے, آپ بھی ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں, جس کی وہ سنتے ہیں آپ اس کے نیچے اپنا کمنٹ دیتے ہیں. تجزیہ کا ہاں تجزیہ کیا, ہر بندہ تجزیہ کا کمنٹ سیکشن میں سارے دیتے ہیں. مطلب آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے نیچے کمنٹس آتے ہیں نا, تو ہر بندہ اپنے کمنٹس دیتے ہیں. ہر بندہ ایکسپرٹ ہے. مطلب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سن لی, چلو جو بھی کمنٹس ہیں وہ دل میں ہی ہیں. اب تو ہر بندہ کمنٹس ہی کمنٹس ہوتے ہیں, ہزاروں کمنٹس. گیم آن. میرا خیال ہے ہمیں اپنا ٹائم جو ہے نا اسے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہم ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے اس حوالے سے آپ کو سی اے کی اسٹڈی ہیلپ کر سکتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اپنا فوکس سی اے کی طرف کر لیں, پڑھائی کی طرف, تو کچھ نہ کچھ ٹائم. اب دیکھیں ہر وقت تو دین کی باتیں نہ ہو سکتی ہیں اور نہ ہی شاید ریکوائرڈ بھی ہیں.
تو یہ تو आपसे एक्सपेक्ट करना है कि आप हर वक्त कोई दीनी काम ही करेंगे, ये तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है हम शायद ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने से। तो CA की स्टडीज़ भी आपको मेरा ख्याल इस हवाले से फोकस लाइफ गुजारने के हवाले से इस वक्त शायद हेल्प कर सकती है। अगर आप अपना एक गोल बना लें कि मैंने इस दफ़ा पूरी कोशिश करनी है कि फॉर एग्जांपल 3 पेपर रखे हुए हैं, 2 रखे हुए, 4 की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो जिसने रखे हुए मादर के साथ वो अल्लाह माफ़ करे, अनअचीवेबल टारगेट है मेजॉरिटी केसेस में, बड़ा अनअचीवेबल टारगेट है, 3 तो मैक्सिमम है। तो अगर आप उस पर अपना मिशन सॉर्ट ऑफ बनाएं, गोल बनाएं कि मैंने पूरी एफर्ट करनी है, मेरे ख्याल आपको टाइम का भी मिलेगा। मेरा कॉलेज के हवाले से अगर आप देखें तो 5 से 6 घंटे तो आप लग ही जाएंगे क्लासेस में ही, 5 करना चाहिए, उसके बाद आने जाने में भी घंटा 1.5 लग जाएगा अगर आप इवन हॉस्टल से भी आ रहे हैं, बाकी खाना पीना तो है ही। फिर उसके बाद भी अगर आप कम से कम 3 घंटे दे रहे हैं पढ़ाई में, 3-4 मेरा ख्याल मेजॉरिटी टाइम गुजर जाएगा, सोना भी आपको क्या ख्याल है। अगर आप फोकस गुजारेंगे ना, मैंने मतलब एक वो जैसे नहीं कि मिशन सॉर्ट ऑफ या जुनूनी सॉर्ट ऑफ, जितना जुनूनी तौर पे हम मोबाइल के ऊपर बैठ जाते हैं ना, बस उससे ही नहीं, अगर वो हो जाए ना, वो हो जाए पढ़ाई के बारे में, तो पढ़ाई भी आपका बड़ा अच्छा एक वेपन हो सकता है अगेंस्ट दिस मोबाइल जो आप पे हमले कर रहा है उन हमलों से बचने के लिए पढ़ाई को भी मिशन बनाया जा सकता है। जो मेरा ख्याल है दोनों हवाले से ही, दुनिया के हवाले से भी ठीक है और अगर आखिरत के हवाले से बचा ले तो मेरा ख्याल है CA की पढ़ाई महंगा सौदा नहीं। वरना फॉर एग्जांपल आप किसी और प्रोफेशन के अगर लोगों को देखेंगे, उनकी तो पढ़ाई इतनी चैलेंजिंग है ही नहीं कि वो क्लासेस भी पढ़ें, आगे भी पढ़ें, वो तो एक दिन में शायद उनके सिलेबस ख़त्म हो जाएंगे, सालों में ख़त्म होने तो आपका जितना भी आप पढ़ लेंगे उतना ही कम है। दोस्त भी लिमिटेड से रखें मेरा ख्याल, बल्कि पढ़ाई की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो बहुत से दोस्त वैसे छोड़ देंगे, उन्हें महसूस हो जाएगा इधर से हमें कोई ठंडी हवा नहीं आती, ये हमारा नहीं रहा। इवन अगर सिंपल आप पढ़ाई की तरफ भी आएंगे तो मेरा ख्याल लिमिटेड रह जाएगी। तो अच्छा इस किसी बहाने अगर आप उसे ये कहेंगे कि मैं यार नेक होना चाहता हूँ तो वो दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे ये कहेंगे यार मैं पढ़ना चाहता हूँ तो शायद उतना फोर्स ना कर सके, वो शीशा तो नहीं है। हाँ इंशाल्लाह तो पागल कुछ ना कुछ तो एफर्ट करनी चाहिए। ठीक है कभी कभी हो भी जाती बहस, लेकिन वो कभी कभी होनी चाहिए, हर वक्त मेरा घंटे लग जाते हैं, घंटों गुजर जाते हैं उन बहसों में भी घंटे गुजर जाते हैं, रात हो जाती है सर। ये इसी में शौक है। बहरहाल ये हॉस्टल्स में आप रहते हैं, 100 तरह के लोग आते हैं, उसमें चांसेस ज़्यादा है, तो बेहतर ये है कि अपना पढ़ाई का फोकस रखें, क्योंकि इस तरह शायद जान छुड़ाना आसान हो जाएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप कुछ और बात करेंगे तो शायद जान छुड़ाना आसान ना हो। कुछ दिन अगर आप पढ़ेंगे तो शायद तो वो भी अगर आपके देखें, अगर उसे पता हो दरवाज़ा खड़खटाता हूँ निकलता कोई नहीं तो कितनी दफ़ा आएगा, और अगर उसे ये पता हो कि दरवाज़ा खड़खटाने से पहले ही कोई निकल आएगा तो वो बाहर ही खड़ा होगा, बल्कि बाहर नहीं खड़ा होगा, इंतजार कर रहा होगा खुद ही आ जाएगा। तो थोड़ा सा बाहर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये पढ़ाई अच्छा हथियार हो सकता है। ये और राव स्टार्ट करेंगे सर। यस सर। कितना टाइम अपना पास? 7:15 35 मिनट।
चलो सर यहाँ से शुरू करो। सूरह आल इमरान 132 आयत है, करेंगे शुरू। वतीउल्लाह वतीउल्लाह रसूल लअल्लकुम तुरहमून। क्या मतलब है ये अतीउल्लाह? उनके इताअत को ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो ये तो स्टार्ट हो गई जी। वसारी इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु लिलमुत्तकीन। ये सर ये इसकी ट्रांसलेशन करें तो और भागो उसकी मगफिरत की तरफ, अपने रब की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसका अर्ज एक होती लेंथ एक होती विड्थ। यस सर। आप लोगों ने कभी वो कपड़े का थान देखा? यस सर। वो कपड़ा निकाल रहे हैं तो एक उसकी जो विड्थ होती है वो होती है चौड़ाई होगी वो अर्ज कहलाता है, यस लेंथ नहीं। तूल अर्ज, तूल होता है लंबाई, ठीक है? तूल तवील से है। और दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी विड्थ आसमानों और ज़मीन के बराबर है। लेकिन ये किसके लिए बनाई गई है? मुत्तकीन के लिए बनाई गई है। अब आज के इस दौर में हमारे लिए ये समझना, पहले मैं ज़रा अर्ज़ की बात करूँ थोड़ी देर मैंने की कि आसमान और ज़मीन के अर्ज़ का मतलब क्या है। शायद कंपैरेटिवली फिर भी आसान है उस दौर से जिस दौर में कुरान पाक जब नाज़िल हो रहा था। यस। तो ज़मीन और आसमान के बराबर अर्ज़ है। तो की चौड़ाई के मुताबिक अब आसमान कहाँ है? आसमान कहाँ है? कि अभी उसका पहला जो आसमान है उसी का नहीं पता किसी को। यस अनलिमिटेड, मतलब बाकी सॉर्ट ऑफ अनलिमिटेड है इसमें। वो मतलब लाइट ईयर्स अपने वो तो गैलेक्सी है ना। नहीं लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट है। एक साल में लाइट एक नहीं मतलब ज़मीन लाइट की स्पीड है। ये जो लाइट की स्पीड है ना ये है 3 तकरीबन 300 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर माइल्स में है तो 186,000 राउंड है माइल्स पर सेकेंड। यस। मैं थोड़ी सी मैं इस तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक ये चीज़ें जो है अगर इंसान को प्रैक्टिकली बताऊँ तो इससे ईमान बढ़ने में बड़े आसानी होती है, या आप कह रहे हैं ईमान बढ़ने में बड़ी हेल्पफुल होती है। अब तकरीबन आज से 4-5 साल पहले मुझे इन स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज उनको ऐसे बड़ा शौक पैदा हुआ, तो जितना मुझे इन चीज़ों से दीन समझ आया या सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि अल्लाह पे ईमान बढ़ा है मेरा, और शायद अदरवाइज सिंपल कुरान ऐसा पढ़ के मतलब मीन्स उसे आप दुनिया भी देखें, दुनिया देख के कुरान को समझने की कोशिश करें, इससे बहुत ईमान मजबूत होता है। तो मैं मतलब स्पीड ऑफ लाइट है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड इतनी है कि ज़मीन जो हमारी है लाइट विद इन 1 सेकेंड 7 दफ़ा इसका चक्कर लगा सकते हैं। यानी कि आप जब इस वक्त एक बटन ऑन करते हैं तो एकदम लाइट हमें महसूस होता है ना, एकदम लाइट आ रही है इसका, तो वो ये लाइट की स्पीड इतनी है कि ज़मीन के 7 चक्कर लग सकते हैं 1 सेकेंड में। तो ये 1 सेकेंड की स्पीड है। हमारे से सूरज जो है वो तकरीबन 10 करोड़ किलोमीटर दूर है, अप्रॉक्सीमेटली 900 समथिंग है। तो वो सूरज की लाइट हम तक पहुंचने में 18 मिनट लगते हैं। अब 18 मिनट का मतलब क्या? अगर हम इसे आगे प्रोजेक्ट करते रहें 1 सेकेंड फिर 7 सेकेंड कैलकुलेट करते जाएँ तो तकरीबन 10 करोड़ अगर डिस्टेंस हमारा है 10 करोड़ किलोमीटर का, तो सूरज की लाइट हम तक पहुंचने में 18 मिनट्स लगते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर आप यूँ सूरज को देख रहे हैं तो सूरज आपको 18 मिनट्स पहले जैसा था वैसा नज़र आ रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर फॉर एग्जांपल सूरज रोशनी उमिट करके तबाह हो जाए तो आपको 18 मिनट तक पता नहीं चलेगा। वजह लाइट तक आंखों में नहीं आती, पहुंचेगी मतलब लाइट तो जो उससे ट्रैवल करना शुरू हुई है वो तो 18 मिनट तक पहुंच ही रहेगी, तो 18 मिनट बाद आपको पता चलेगा सूरज गायब हो गया।
ये समझ आ रही है ज़्यादा मैं फिलोसफी की तरफ नहीं चल रहा। अब ये सूरज हमसे लाइट की स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक सिर्फ 18 मिनट्स दूर है। अब एक कॉन्सेप्ट है साइंटिस्ट से लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट है। लाइट ईयर का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। अब 18 मिनट से अब आगे हैं, 1 घंटा, 24 घंटे, एक दिन हो गया, 365 दिन। तो इसको अगर मेजर किया जाए तो एक साल में स्पीड जितना ट्रैवल कर सकती है उसे लाइट ईयर बोलते हैं। एक लाइट ईयर मीन्स क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। हमारे से जो क्लोजेस्ट स्टार है सूरज के बाद, स्टार ये जो चमक रहे हैं, नहीं वो तो प्लैनेट्स हैं। मार्स वगैरह की बात नहीं होती, मार्स तो बेचारे नज़दीक है, वो तो इधर ही कहीं है इस हिसाब से देखा जाए। जो हमारे से क्लोजेस्ट स्टार है, ये स्टार जो रात को चमकते हैं, स्टार्स और सियारे और स्टार में तो डिफरेंस है। जिनकी अपनी लाइट नहीं है वो सियारे प्लैनेट्स कह रहे हैं, और जिनकी अपनी लाइट है वो स्टार है। तो जो क्लोजेस्ट स्टार है वो हमसे 3.5 लाइट ईयर्स दूर है। क्या मतलब 3.5 लाइट? अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करें तो हमें 3.5 साल लगेंगे। फिर हमारी गैलेक्सी, ये वर्ड सुना होगा आपने। इस गैलेक्सी की विड्थ है 100,000 लाइट ईयर्स। क्या मतलब? 1 लाख साल। इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक अगर लाइट ने ट्रेवल करना तो उसे 1 लाख साल चाहिए। और हमारी जो गैलेक्सी है, इट इज़ वन ऑफ द बिलियन गैलेक्सीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। वन ऑफ द बिलियंस। और हमारी गैलेक्सी जो है एवरेज साइज़ की है, यानी कि इससे बड़ी बड़ी गैलेक्सीज भी मौजूद है। एक गैलेक्सी है जिसकी विड्थ, जिसकी जो लेंथ है वो है 6 मिलियन लाइट ईयर्स। तो अब ज़रा आपके जहन से बातें आउट हो रही हैं, मतलब हमारे अक्ल की एक लिमिट है। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो उन्होंने देखा है, जो उन्हें अभी तक नज़र आया, वो 96 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस है। 96 बिलियन लाइट ईयर्स। और क्या उन्होंने सब कुछ देख लिया? उसके बाद क्या है वो कहते हैं हमें नहीं पता। देखिए बाहर ये उनकी कैलकुलेशन है, हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट है, लेकिन जो आजकल की लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन के मुताबिक साइंटिस्ट कहते हैं वो ये। और उन्हें अभी कोई कोना नज़र नहीं आया पहले आसमान का। तो जब आप इन चीज़ों को जहन में रख के अभी इधर देखेंगे, जैसे जन्नत की विड्थ की बात होगी, अब विड्थ लेंथ नहीं, ये विड्थ की बात होगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें अपनी इस दुनिया को, और दुनिया में एक हम हैं और मैं बहुत कुछ हूँ, तो हम एक हमारा सूरज एक जर्रा भी नहीं है, बल्कि देर आर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड। ये सैंड रेत के जर्रा पूरी दुनिया के जो बीचेस हैं उन पे जितने भी रेत के जर्रे हैं उनसे ज़्यादा कायनात में स्टार्स हैं। स्टार्स मीन सूरज एक स्टार है, और हमारा जो सूरज है ये भी एक एवरेज साइज स्टार है, एक छोटा सा स्टार है। तो दुनिया में जितने रेत के जर्रे हैं अगर उन्हें काउंट किया जाए तो उससे ज़्यादा इस कायनात में स्टार्स हैं। अब तो खैर हमें देखा अर्सा हो गया, लेकिन जो लोग अभी भी शायद देहाती इलाकों में से आए होंगे, आप लोग कभी रात को अगर देखते होंगे आसमान पे, तो आपको जितने यहाँ तो अगर गिन लेते हैं 5, 7, 10, 15 कहानी तो नज़र ही कोई नहीं आता। वरना मुझे याद है बचपन में जब हम भी इस वक्त तो पोल्यूशन और ये लाइट की वजह से इतने ज़्यादा स्टार उस वक्त नज़र आते थे। अभी भी मेरे ख्याल देहाती इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में भी शायद जब रात क्लियर हो बिल्कुल, तो वो आप यू कांट इवन काउंट, आप काउंटिंग नेकेड आई से। और फिर जो अगर आप किसी टेलीस्कोप वगैरह से देखें तो स्टार्स हैं। तो ये लेकिन जो आपको नज़र आता नहीं, सारी अपनी गैलेक्सी के अंदर नज़र आ जाए, इस गैलेक्सी के अंदर हमें। तो जो हमारे से दूसरी गैलेक्सी उनमें भी स्टार्स हैं।
تو اگر انسان کبھی اس طرح دیکھے سوچے اور پھر اپنی اوقات پہ غور کرے، ایک ذرہ بھی نہیں سورج، اب اس سورج کے 7 پلینٹس ہم تو ہمیں پتہ ہے 7 ہے 9 9 چلے، اس میں ایک زمین ہے، اور زمین بھی ایک ایوریج پلینٹ ہے، وہ مطلب جوپیٹر وغیرہ کافی زیادہ ہے، اور بلکہ جو زمین ہے یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ سورج کے اندر سورج کے سائز 30 پتہ نہیں 30 مطلب 300 پتہ نہیں کچھ اس طرح سے ہے، تو یعنی کہ یہ زمینیں اس میں فٹ ہو جائیں گی سورج میں، تو سورج کے مقابلے ہم کیا ہیں، اور پھر اس زمین پہ ہم ایک شخص ہیں، کم از کم 7-8 ارب تو اس وقت زندہ ہیں، تو ان میں ایک ہم بھی ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ کائنات میری وجہ سے چل رہی ہے، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو یہ سارا نظام درہم بھرم ہو جائے گا، یہ دنیا میں چلا رہا ہوں، یہ دنیا ویسے چلنی چاہیے جیسے میرا ذہن کہتا ہے، اتنا بڑا یہ دھوکہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو میں اب صرف ان لوگوں کی بات کروں جو زندہ ہیں، یہاں روز پتہ نہیں کتنے جاتے ہیں کتنے آتے ہیں، اور کب سے یہ سلسلہ لگا ہوا ہے، تو ان میں ایک ہم ہیں جو ایروگینٹ بھی ہوتے ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ دوڑو، پہلا ورڈ کیا ہے؟ نہیں مطلب دوڑو، یہ ہے بھاگو، نہیں بھاگو کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف۔ دیکھیں انسان میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں، لیکن خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا نہیں بنائی۔ یہ باتیں کلیئر نہ ہو تو ایسے ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے آپ، جوانی برباد ہو جائے گی، جوانی برباد ہو جائے گی۔ اس کا کچھ کریں مسٹر سلمان، کیا یہ جوانی ایسڈ بن سکتی؟ لائبریری بن سکتی؟ اس سے گزر جانا ایسے ہی۔ تو اس وقت انفارچونیٹلی نوجوان کسی نہ کسی اپنے پیٹی میٹرز میں انوالو ہو کے برباد کر رہا ہے، کسی کا کوئی فضول شوق ہے، کسی کو کوئی فضول شوق ہوتے ہیں، لیکن ان شوقوں پہ دنیا برباد، زندگی برباد۔ ٹھیک ہے کرکٹ کا شوق ہو سکتا ہے آپ کو، لیکن اب سارا دن کرکٹ ہی کھیلی جا رہے ہیں، نہیں ایکسپرٹ بنے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے مطلب فار ایگزامپل سنڈے کو کرکٹ کھیلی، 2 گھنٹے کھیلی، 3 گھنٹے کھیلی، ٹھیک ہے میچ دیکھ لی، لیکن اب زندگی کا مقصد ہی ہو جاتا ہے۔ فلموں کا شوق ہے، لگے ہیں، اب تو پتہ نہیں فلمیں کتنی ہیں، لگے ہیں بس ان چکروں میں زندگی برباد ہو گئی۔ ٹھیک ہے انسان کو شوق ہو سکتا ہے اگر وہ لمٹس کے اندر ہے، انہیں شاید تھوڑا سا پورا کرنے میں بھی خواہش نہیں ہے، لیکن ہر چیز ود ان لمٹ ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز لمٹ کراس کر جاتی ہے تو پھر غلط ہوتا ہے۔ تو کس کی طرف دوڑو؟ اللہ کیا ہے؟ تو ایک صورت ہے اس میں، یہ یاد رکھیے گا، ہم 133 پہ ہیں، اچھا تو بات کوئی نہ ہو سکے چیز ذہن میں۔ کیا ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے جانا چاہتے ہیں؟ اس میں کوئی غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے، غلط یہ لکھتا ہے ہم دنیا میں ایک دوسرے آگے نکلنا چاہتے ہیں، اگر اس میں کوئی لمٹس کراس نہ ہو، ہم کو خدا خاصا لیگ بولنگ شروع کر لیں، لوگوں کو انفیئر مینس یوز کرنا شروع کر دیں، اگر یہ نہیں کریں تو ٹھیک، پازیٹیو کمپٹیشن، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ